موقع ہے، اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا خاص نظری کرم ہے، شفقت ہے کہ اس مادیت کے دور میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے روحانیت کی غذا تقسیم کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم سب کو بھی یہیں سے سیکھنا چاہیے کہ ہمارا شعبہ کوئی ہو، ہم جتنا بھی دنیا میں مصروف ہوں، ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے ضرور وقت نکالنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں سے، اس لیے کہ یہ امام وہ ہیں دو عدیلہ کے جملے ہیں، الذی بیمنہ رزق الورا، جن کے صدقے میں کائنات کو رزق ملا، وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، امام زمانہ کے وجود کی وجہ سے زمین بھی باقی ہے، آسمان بھی باقی ہے۔ اور پھر مجھ سے پہلے جتنے علماء کرام تشریف لائے، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے خطاب فرمایا، لیکن جیسے کہ امجد جعفری صاحب نے فرمایا وہ گجرانوالہ سے آئے تھے، اس لیے لمبی تقریر تھی، کہ عباس زادی صاحب اسلام آباد سے آئے تھے، اور میں یہی سال سے آیا ہوں، جلدی ختم کر دوں گا۔ اور جیسے انہوں نے کہا کہ کتب سماوی میں بھی 12 اماموں کا تذکرہ ہے، برادران اہل تسنن کی کتابوں میں بھی ہے کہ نبی نے فرمایا 12 امام ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے، یعنی سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ یعنی امام 12 ہیں، خلفاء 12 ہیں، اور ان میں یہ بھی صحت کے اندر حدیث موجود ہے کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اس دن کو اتنا طولانی کر دیا جائے گا، جب تک امامت نہیں آئے گی تب تک قیامت بھی نہیں آئے گی۔ اب ایک سوال ہے اپنے برادران اسلام سے، ہم کہتے ہیں یعنی آپ بھی امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں، ہم بھی منتظر ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو اجماع کر کے کوئی شورا بنا کے کسی کو امام مہدی منتخب کریں، کہ آپ اجماع کر لیں کہ یہ شخص امام مہدی ہے، یا شورا جو آپ کے نزدیک اہل الحل والعقد ہیں کہ وہ کسی ایک کو امام مہدی متعین کر دیں۔ اب وہ کہیں گے نہیں، امام مہدی بنانے کا اختیار مجھے یا آپ کو نہیں ہے، وہ اللہ بنائے گا۔ جب 12 خود نہیں بنا سکتے تو پہلا خود کیسے بنا سکتے ہیں؟ 12 خود نہیں بنا سکتے تو پھر پہلا بھی آپ خود منتخب نہیں کر سکتے، یہ 12 سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب ہم روحانی طور پر امام کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے روایات میں ہے کہ زمانہ غیبت میں مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے گا، اور جو امام پردہ غیبت میں بھی گئے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے امامت کی معرفت حاصل نہیں کی، اس لیے امام پردہ غیبت میں گئے۔ یہ جملہ میرا نہیں، آیت اللہ شہید باقر الصدر اعلی اللہ مقامہ کا ہو، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بندے کو ایک چراغ دیں، اس چراغ کی روشنی میں سفر کرو، مگر وہ بندہ اس چراغ کی قدر نہ کرے، اسے ضائع کر دے، آپ اسے دوسرا چراغ دیں، اچھا وہ ٹوٹ گیا، ضائع ہو گیا، اس چراغ کی روشنی میں سفر کرو، وہ بندہ دوسرا چراغ ضائع کر دیتا ہے، آپ اسے تیسرا چراغ دو، اس کی روشنی میں سفر کرو، وہ تیسرا ضائع کر دیتا ہے۔ اب اللہ نے وہ کہتے ہیں پے در پے ان کی ہدایت کے لیے 11 چراغ دیے، انہوں نے قدر نہیں کی، اس لیے اللہ نے 12ویں کو پردہ غیبت میں کر دیا تاکہ انہیں امامت کی قدر ہو سکے۔ کہ یہ لوگوں کے اپنے اعمال تھے جس کی وجہ سے امام پردہ غیبت میں ہے۔ اب ہم کیسے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں؟ اب اس حوالے سے ائمہ نے ہمیں بتایا کیسے ایمان محفوظ رکھنا ہے۔ یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے موجود ہے کہ جب پردہ غیبت میں امام ہوں گے، غیبت طولانی ہو جائے گی، لوگوں کا ایمان پہ استقامت و ثابت قدمی مشکل ہو جائے گی، تو امام نے فرمایا یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی زمانہ غیبت میں اس دعا کی تلاوت فرمائے گا، اللہ
तबारक व तआला उसे जरूर जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे मारिफत इमाम नसीब फरमाएंगे। और उसके लिए देखिए, जब हम चाहते हैं कि इमाम का कुर्ब हासिल करें, उसमें हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हम सबको, जो भी इमाम अलैहिस्सलाम का मामूम है, अब देखिए आप और मैं इमाम ज़माना की बैत करते हैं, तो ये इस बात की दलील है कि मौला मैं आज की सुबह आपकी जो बैत कर रहा हूँ, ये सारी जिंदगी अपनी बैत पे कायम रहूंगा, कभी अपनी बैत से पीछे नहीं हटूंगा। जब हमने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दुआ अहद के जरिए बैत की हुई है, तो अब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बैत में उनका कुर्ब कैसे हासिल करें? 3 चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले हमें अपने रिज़्क़ की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए कि जो मैं खुद रिज़्क़ खा रहा हूँ, अपने बच्चों को रिज़्क़ खिला रहा हूँ, क्या मैं हलाल तरीके से कमा रहा हूँ, किसी दूसरे का हक तो नहीं मार? अगर मेरा रिज़्क़ पाक है, खुद भी हलाल खा रहा हूँ, औलाद को भी हलाल खिला रहा हूँ, मुझे सजदे शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने एक ज़ीना तय कर ली। रूहानियत की जितनी भी मनाज़िल आप तय करना चाहते हैं, उसके लिए पहली शर्त रिज़्क़ के हलाल होती है। आप देखेंगे कितने लोग जिन्होंने औलाद को रिज़्क़ हराम खिलाए, उनकी औलादों में ज़ाहिर होता है। अगर हमें रूहानियत के मदारिज तय करने हैं, तो पहला हदफ हमारा ये है, हमारा लुक़्मा हलाल होना चाहिए जो हमारे पेट में जाए। दूसरा जो अहम चीज़ है, अगर हम चाहते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल करें, तो हमारी नज़र और हमारी शर्म का पाक होना चाहिए। अपनी नज़र का भी तहफ़्फ़ुज़ करें और अपनी इफ़्फ़त व पाक दामनी का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। और तीसरी जो अहम चीज़ है, अगर इमाम ज़माना का तक़र्रुब चाहते हैं, वो हर वाजिब पे अमल किया जाए, जो वाजिबात हैं उन पे अमल करो, जो मुहर्रमात से उनसे इज्तिनाब करो। और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, बस औक़ात हम मुस्तहबात की तरफ जाते हैं, जाना चाहिए, करना चाहिए, मगर पहला मरहला अगर वाजिब छोड़ के मुस्तहब की तरफ जा रहे हो, तो वो आपसे कहीं न कहीं भूल हुई है। वाजिब का मतलब ये है कि जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं, मुस्तहब का मतलब ये अगर ना भी करते तो आपको गुनाह नहीं था, वाजिब का वाजिब होगा। इसी तरह मुहर्रमात हैं, मुहर्रमात से इज्तिनाब करना चाहिए। बजाय कि हम मकरूहात पे तवज्जो करें, नहीं, मकरूहात से पहले मुहर्रमात हैं। जब हम ये मरहला तय कर लें, वाजिबात पे अमल कर लें, मुहर्रमात से इज्तिनाब कर रहे हैं, फिर अगला मरहला आता है कि मुस्तहबात की भी इंसान पाबंदी करे और उसके बाद मकरूहात से इज्तिनाब करे। आखिर में तो जुमले हम कौन से अमल करें, यानी ये तो हमारी अमली जिम्मेदारी हो गई कि रिज़्क़ भी पाक होना चाहिए। इसी तरह नज़र की हिफाजत करें, इफ़्फ़त व पाक दामनी की हिफाजत करें, अपने वाजिबात अदा करें, लेकिन कुछ फिर रूहानी तौर पे खुद को मजबूत करने के लिए मैं क्या करूँ? और औक़ात लोग ऐसे भी होते हैं जो रूहानी तौर पे इतने कमज़ोर होते हैं। जैसे फ़ोन आए मौलाना साहब, उन्होंने कहा कि मैं कुरान देख भी नहीं सकता। जैसे ही मसला मैं कुरान उठाता हूँ, पढ़ने के लिए इरादा भी किया, जैसे अंदर से कोई ऐसा वसवसा है कि नहीं कुरान रख दो, मैंने नहीं पढ़ा। कहीं चला गया, वफात हुई, तो कुरान की तिलावत करो, क्योंकि अंदर से कोई जैसे आवाज़ आई, कुरान की तिलावत नहीं करो, यानी रूहानियत खत्म हो चुकी है। अब वो आलिम दीन उसे कहेंगे नहीं तुम रोजाना आओ 50 आयतें पढ़े, उन्होंने कहा तुम ऐसे करो, हर रोज कुरान मजीद की बेशक तिलावत न करो, मगर सिर्फ हर रोज एक दफा जाओ, कुरान मजीद उठाओ, उसे बोसा दो, सीने से लगाओ, फिर जहां से उठाए वहां जाके रख दो। वो काफी दिन ये अमल करता रहा। कहते हैं वो सिर्फ कुरान उठा के बोसा दे के सीने से लगाने की वजह से कुछ न कुछ अल्लाह ने रूहानियत डाल दी। एक दिन खुद मेरे दिल में ये कशिश पैदा आई, ये हसरत हुई, नहीं आज मैंने कुरान की तिलावत करनी है। कहते अब जब मैंने कुरान खोल के तिलावत करना शुरू की तो मेरा बंद करने को दिल नहीं था। लिहाजा कुछ ना कुछ इस तरह ताल्लुक रिश्ता हमें रूहानियत से जोड़ना चाहिए। उसके लिए क्या है, तो इमाम ज़माना की तिलावत किया कीजिए, ये खुद इमाम से रिवायत है। तो कम अज कम जिंदगी में एक दफा तो जरूर पढ़ें। हम कहते हैं कि मैं इमाम ज़माना की बैत करता हूँ,
تو بیعت کے لیے دعائے عہد تعلیم دی گئی ہے. دعائے عہد کی کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تلاوت کرے. اور پھر دیکھیے ہمارے ہادی امام پیشوا کتنے ہم پر شفیق ہیں کہ اگر کوئی بندہ غیبت امام میں 40 دن مسلسل دعائے عہد کی تلاوت کرتا ہے، اگر امام کے ظہور سے پہلے وہ دنیا سے رخصت بھی ہو گیا ہے، جیسے ابرزادی صاحب نے عقیدہ رجعت کی طرف اشارہ فرمایا، امام فرماتے ہیں اگر وہ امام کے ظہور سے پہلے مر گیا، انتقال کر گیا، تو اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اور امام کے ناصروں میں شامل کیا جائے گا. یعنی اس یہ دعا کے اثرات ہماری طرف لوٹتے ہیں. دوسرا دعائے ندبہ کی تلاوت فرمایا کریں. اب دیکھیں جتنی عیدیں ہیں اس میں دعائے ندبہ پڑھنا مستحب ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ، روز جمعہ، تاکید ہے دعائے ندبہ. یعنی یہ روایات بھی بتاتی ہیں کہ اپنی خوشیوں میں بھی امام زمانہ کو فراموش نہیں کرنا. اور تیسری جس کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور علامہ سید حسن الطاہی جنہوں نے 2 جلدوں میں کتابیں لکھی ملاقات پر امام زمانہ، اور یہ وہ عالم ہے کہ جنہوں نے خود امام زمانہ سے ملاقات کی ہے. انہوں نے ایک جلد میں وہ واقعات لکھے جن لوگوں نے امام زمانہ سے ملاقات کی تو امام نے انہیں کیا بعض و نصیحت کی. دوسری جلد میں انہوں نے وہ اعمال لکھے امام سے کیسے مل سکتے ہیں. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ زیارت آل یاسین پڑھے تو میں نہیں مانتا اسے امام زمانہ کی زیارت پڑھے. یعنی جس نے خود امام زمانہ کا دیدار کیا، امام کی زیارت کی ہے، وہ عالم ربانی کہہ رہے ہیں اگر آپ زیارت آل یاسین پڑھیں تو یہ ممکن نہیں کہ آپ کو امام کا دیدار نہ ہو. ہماری دعا ہے کہ مالک حجت دورہ بقیت اللہ کو اس ظہور دے اور ہمیں امام علیہ السلام کے قدموں میں ان کے انصار اور اعمال میں شامل فرمائے. مجاہد حیدر صاحب کا حکم ہے کہ آپ زیارت آل یاسین کی تلاوت کر دیں. برے خوش خودی امام زمانہ علیہ السلام علیہ السلام. اب تصور یہی کیجئے کہ ہم امام کو سلام کر رہے ہیں، امام ہمارا سلام سنتے ہیں اور سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. یقیناً امام ہمارے سلام کا جواب دیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياتي. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء الليل وأطراف نهاره. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المعصوم والعلم المسبوق والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام
عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المحمول السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك عليه أنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتم والباطل ما أسألتم والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين يا رب العالمين صلوات محمد يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا
या